بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا حصہ دوم یعنی کہ پارٹ 2 شروع کریں گے۔ جیسا کہ پارٹ 1 میں یا حصہ اول میں ہم بیان کر چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے مدین کی طرف نکلے۔ اس کی وجہ وہ کپتی بنا جس کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ رسید کیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا علاقہ اس لیے بھی چنا جانے کے لیے کہ مدین فرعون کے علاقہ سے دور تھا، تقریباً 7 کوس کے فاصلے پر تھا، اور وہ مصر کی حدود سے بھی باہر تھا۔ آپ علیہ السلام نے چلتے ہوئے دعا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پوری امید ہے اللہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ ہو سکتا ہے یہ اس لیے بھی کہا کہ آپ علیہ السلام کو مدین کا راستہ معلوم نہ ہو، اس نسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر ڈالے گا۔ قرآن حکیم میں جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک کو مصری اور ایک کو عبرانی بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین اس لیے گئے کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے قرابت دار تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی، یہ قبیلہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا، لیکن یہاں آپ علیہ السلام کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ تاریخ طبری کے مطابق آپ علیہ السلام جب مدین کی طرف روانہ ہوئے تو ننگے پاؤں تھے اور کھانا بھی نہ تھا پاس۔ یہ اس لیے کہ جلدی میں نکلے تھے، کیونکہ مصر کے سپاہیوں کا خدشہ تھا کہ وہ گرفتار کرنے نہ آ جائیں، جس کی اطلاع انہیں ایک مصری نے دے دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 7 دن سفر کیا اور پیدل، جس کی وجہ سے پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پاپوش مبارک پہنا ہوا تھا اور وہ بھی بوسیدہ ہو گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں تھے، اس لیے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ رستے سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام درختوں سے جو کچھ ملتا وہ کھاتے، یا پھر ان کو بعض جگہوں پہ درختوں کے پتوں پہ ہی گزارا کرنا پڑا۔ جب آپ علیہ السلام مدین پہنچے تو پانی کے کنویں پر پانی پینے اور جانوروں کو پلانے کے لیے لوگ موجود تھے، اور دور 2 لڑکیاں بھی کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے۔ اس سے آپ علیہ السلام نے ان کے کمزور ہونے کا اندازہ لگا لیا، اور یہ بھی کہ گھر میں بھی کوئی صحت مند توانا آدمی نہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کے طور پہ ان سے پوچھا، تم پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ ہم کمزور ہیں اور والد صاحب بوڑھے ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے ساتھ ہر روز یہی ہوتا ہے، یعنی جب باقی لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں پھر ہماری باری آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر تمام لوگوں سے آگے جا کر پانی کا بڑا ڈول بھرا ہوا پانی سے نکالا اور اکیلے ہی اٹھا لائے، جس کو اٹھانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جانوروں کو پانی پلایا۔ اس سے آپ علیہ السلام کی شخصیت کے رعب اور طاقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، یہاں کوئی اور کنواں بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا، ایک اور ہے، پر اس پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا اور دوسرے کنویں سے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے ڈول کو اکیلا کھینچتے دیکھ کے باقی لوگ مرعوب ہو گئے۔ اب لڑکیاں معمول سے پہلے، جو ان کا روز کا معمول تھا، اس سے پہلے گھر پہنچی تو والد صاحب کو حیرت ہوئی اور بیٹیوں سے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ والد صاحب نے کہا، جلدی واپس جاؤ اور اس کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلانے کے بعد درخت کے سائے میں بیٹھ کر دعا فرمائی، اے پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کر لے، میں اس کا محتاج ہوں۔ جب وہ لڑکی وہاں پہنچی تو آپ علیہ السلام کنویں کے پاس
درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی نے ساتھ چلنے کا کہا، اور قرآن حکیم میں اس لڑکی کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ باقاعدہ شرم و حیا کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلنے کا کہا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد صاحب نے بلایا ہے کہ آپ کے جانوروں کے پانی پلانے کا آپ کو معاوضہ دیا جائے گا، یعنی آپ کو نیکی کا صلہ بھی دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد آنے پر ساتھ چل دیے اور خود آگے ہو گئے، اور اس سے کہا کہ جہاں جانا ہو چھڑی یا کنکری پھینک کر اشارہ سے راستہ بتا دینا۔ بعض جگہ پر ان بزرگ کا نام یسری بھی آیا ہے، اور زیادہ تر روایات کے مطابق یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یعنی لڑکیوں کے والد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام حالات انہیں بتلائے۔ بزرگ نے تسلی دی اور فرمایا کہ اب آپ ظالموں سے بچ گئے ہیں، اب کوئی خوف کی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، کیوں؟ آپ علیہ السلام کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کا معاوضہ نہ بن جائے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو کام آخرت کے لیے کریں، اس کے لیے اگر پوری زمین بھر کر بھی سونا دیا جائے تو اسے قبول نہیں کرتے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت یہ رہی ہے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کھانا نوش فرمایا۔ اس کا ذکر روح المعانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اس لیے پہنچایا کہ ایک نبی دوسرے نبی کی روحانی تربیت کا باعث بنے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزید روحانی تربیت بھی مطلوب تھی۔ اب ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ والد صاحب نے یہ سن کر پوچھا، تمہیں ان کی طاقت اور امانت کا کیسے پتہ لگا؟ یعنی کہ کیسے خبر ہوئی؟ اس نے کہا کہ طاقت کا اس طرح کہ آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی ڈول اٹھا لیا، جس کو اٹھانے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت درکار ہوتی ہے، یعنی اکیلا آدمی اسے نہیں اٹھا سکتا پانی سے بھرے ہوئے ڈول کو۔ اور امانت کا اس طرح اندازہ ہوا کہ جب یہ میرے ساتھ آ رہے تھے تو میں آگے چل رہی تھی اور آپ علیہ السلام نے پیچھے چلنے کو کہا اور فرمایا، جہاں مڑنا ہو کنکری پھینک کر بتا دینا۔ انہوں نے مجھے ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ لڑکی نے والد صاحب کو بھاری پتھر کا حوالہ دیا کہ اتنا بھاری پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اٹھا لیا۔ واللہ عالم۔ جبکہ اس کو اٹھانے کے لیے ایک جتھا درکار ہے، یعنی کہ زیادہ لوگ درکار ہیں اس کو اٹھانے کے لیے۔ دونوں معاملات میں زیادہ تعداد میں لوگ درکار تھے یہ کام کرنے کے لیے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کر لیا۔ اس کا ذکر تفسیر جریر میں بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنی لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس بات پر یا مہر پر کہ آپ علیہ السلام 8 سال تک میرا کام کاج کریں، لیکن اگر 10 سال کر لیں تو یہ احسان ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ علیہ السلام کو مشکل میں ڈالوں، آپ علیہ السلام مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ روٹی اور کپڑے پر مزدوری کرنا جائز ہے۔ اس واقعے سے انہوں نے یہ استدلال کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات ہم دونوں کے درمیان وعدہ ہو گیا، میں جس مدت کو بھی پورا کر لوں، اور اس پر اللہ گواہ ہے، یعنی کہ میں جس مدت کو بھی پورا کر لوں سے مراد ہے یا میں 8 سال پورا کروں یا 10 سال پورا کروں، یہ مجھ پر ہے اور اللہ اس پر گواہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی، یعنی 10 سال۔ بزرگ نے اس
اقرار کو مہر قرار دیتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ مفسرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام صفورہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آپ کے مدت پورا کرنے پہ، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدت پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، یعنی اپنے لیے خاص کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مدین تشریف لائے تھے تو عمر مبارک 30 سال تھی، اور مدت پوری کرنے پر آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر کے اپنی بیوی کے ہمراہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ ہم سورہ قصص کی آیات نمبر 28 تا 32 کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ راستہ میں آپ علیہ السلام کو دور آگ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا، ٹھہرو، میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم سینک سکو، کیونکہ رات کا وقت تھا اور خنکی بھی تھی، یعنی ٹھنڈ بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ سے بھٹک بھی گئے تھے، یعنی رستہ بھی بھول گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بیوی اور 2 بیٹے بھی تھے، تو رات میں بھی یہی ہے۔ یہ آگ اصل میں نور تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی زوجہ کو بھی نظر نہ آئی، کیونکہ درخت جل رہا تھا پر راکھ نہیں بن رہی تھی۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دائیں طرف کے درخت سے آپ علیہ السلام کو آواز آئی جو کہ کانٹے دار تھا، اور اس میں آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے، جیسا کہ درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، پر راکھ نہیں بن رہا تھا نور کی وجہ سے، پر اللہ کی تجلی پڑ رہی تھی۔ علماء کرام کہتے ہیں اس لیے مسجد میں بھی جوتے اتارتے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کی رحمت پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ ذکر اس لیے آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ جوتے اتارنے کا حکم ہوا۔ اب آگ کے بارے میں اس علماء کرام کی رائے اس طرح ہے کہ آگ اس لیے لگائی گئی کہ اندھیرا ہوتا تو شک ہوتا کہ کوئی اور بول رہا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی دھیان بڑھتا، اور آگ لگی ہوئی تھی پر درخت جل نہیں رہا تھا، یعنی یہ کوئی انسانی معاملہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور طاقت ہے، یعنی دنیاوی بات نہیں ہے۔ جس وادی میں آپ علیہ السلام تھے اس کا نام توبہ تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور جوتیاں اتارنے کا حکم دیا۔ اس مقدس مقام کے احترام کی وجہ سے، اور خصوصی طور پر اس مخصوص وقت میں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے کلام فرما رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتی مردہ گدھے کی کھال سے بنائی گئی تھی۔ ایک یہ بھی وجہ تھی جوتی اتارنے کی، لیکن زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ تعظیم کی وجہ سے کہا گیا تھا۔ بائبل کے مطابق روشنی اتنی تیز تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اب سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 16 تا 20 کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فرمایا میں نے آپ علیہ السلام کو منتخب کر لیا ہے، اور فرمایا بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ پھر فرمایا قیامت آنے والی ہے جسے میں نے پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی، یعنی جو کوشش اس نے دنیا میں کی اس کا بدلہ دیا جائے۔ پھر فرمایا کوئی تجھے روک نہ دے جو ایمان والا نہ ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو آپ کو ذمہ داری سونپے جانے والی ہے اس سے رکنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں مجھے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ عصا جنت کا تھا اور پچھلی انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا تھا۔ یہاں ہم تھوڑی وضاحت کرتے چلیں جو کہ سیرت حلبیہ میں موجود ہے۔ سیرت حلبیہ میں واقعہ معراج کی تفسیر میں آتا ہے، یعنی کہ واقعہ معراج جب ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے آسمانوں پر گئے، کہ جب
सिदरत मुंतहा के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे जाने से माजरत की तो हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या सवाल किया, क्या ऐसी जगह कोई दोस्त अपने दोस्त को छोड़ा करता है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा या मेरे पर जल जाएंगे। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे नूर के पर्दों में ले जाया गया और मैंने 70,000 पर्दे पार किए, जिनमें से कोई पर्दा भी ऐसा ना था जिसकी कोई तशबीह दी जा सके। इनमें से हर पर्दे और हिजाब की मोटाई इतनी थी कि 500 साल में इसे पार किया जा सकता है। अब मुझे किसी फरिश्ते की मौजूदगी का एहसास नहीं रहा, जिसकी वजह से मुझे कुछ वहशत हुई। इसी वक्त मुझे हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बोलने की सी आवाज आई, जो कि ये कह रहे थे, ठहरिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब नमाज पढ़ रहा है। मैं हैरान होकर इस जगह अबू बकर रजी ताला अन्हु की मौजूदगी और रब की नमाज के बारे में सोचने लगा। मैं खुद से कह रहा था, क्या अबू बकर मुझसे पहले यहाँ पहुंच गए? और मेरे रब की नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? वो तो नमाज और इबादत से गनी है कि अचानक अलल आला यानी बुलंदियों की इंतहा से आवाज आई, करीब आइए ए बेहतरीन मखलूक, करीब आइए ए अहमद, करीब आइए ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिर्फ आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इतने करीब किया कि सिर्फ 2 कमान का फासला रह गया, अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। गर्ज फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहाँ हक ताला ने मुझसे सवाल फरमाया तो मैं इस जात बारी को जवाब देने की ताकत ना पा सका। बारी ताला ने अपना हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान इस तरह रख दिया कि इसकी कोई कैफियत बयान नहीं हो सकती। उलमा कराम फरमाते हैं, यहाँ हक ताला के हाथ से मुराद इसकी कुदरत का हाथ है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैंने जनाब बारी में अर्ज किया, सिदरतुल मुंतहा से उठने के बाद मुझे तन्हाई के एहसास से कुछ वहशत हुई, तो मैंने किसी बोलने वाले की आवाज सुनी जो कि अबू बकर के अंदाज और आवाज में बोल रहा था, और इसने मुझे कहा, ठहर जा, तेरा रब नमाज पढ़ रहा है। मुझे इन दोनों बातों पर हैरत हुई। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा नमाज का मतलब यानी मेरी नमाज पढ़ने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहमत करना है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी का मामला है, तो जैसे तुम्हारे भाई मूसा अलैहिस्सलाम को अपने आसा और यानी लाठी से उन्स और लगाव था, इसीलिए जब हमने इससे हम कलाम होने का इरादा किया तो हमने इसे कहा, ए मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? इसने कहा, ये मेरा आसा है। चुनाचा इसके बाद इसका ध्यान मेरी अजीम हैबत से हट गया और वो अपने आसा के मुतालिक बातों में लग गया। इसी तरह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि आप अलैहिस्सलाम को अपने साथी अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से उन्स है और लगाव है, इसलिए हमने इसकी सूरत का एक फरिश्ता पैदा कर दिया जो इस ही की आवाज में जोर जोर से बोलने लगा, ताकि अपने दोस्त की आवाज सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहशत दूर हो जाए, जो मेरी अजीम हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा हो गई थी। अब इस वाक़े से हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये क्यों पूछा कि तुम्हारे हाथ में, दाएं हाथ में क्या है, जबकि अल्लाह ताला को ये मालूम था कि उनके दाएं हाथ में क्या है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये कहने की बजाय कि ये मेरा आसा है, ये क्यों कहा ये आसा है, इससे मैं बकरियों के पत्ते झाड़ता हूँ, टेक लगाता हूँ और इससे मुझे और भी फायदे हैं। इसलिए कि एक तो उलमा कराम कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम को बढ़ाना चाहते थे, और दूसरी वजह हमें इस वाक़ये में मालूम हो गई
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دھیان جو تھا وہ بٹانا تھا۔ اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے نیچے ڈال دے۔ چنانچہ ان کے ڈالتے ہی وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات میں اس کا ذکر ہے 19 اور 20 میں۔ یعنی وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اور قرآن حکیم میں ہے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ انسانی فطرت کا تقاضا تھا۔ اتنے بڑے اژدہے کو دیکھ کے یقیناً ایک گھبراہٹ اور ڈر غالب آتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے، اس کا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 31 میں موجود ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ، ڈرو مت، یقیناً آپ علیہ السلام امن والے ہیں، یا تو امن والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اس کی پہلی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر اسے مضبوطی سے دم سے پکڑا تو وہ دوبارہ 2 شاخوں والی لاٹھی بن گیا یا عصا بن گیا۔ یہ تفصیل اہل کتاب کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ عطا ہوا جسے ید بیضا کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، بغل سے چھو کر نکالے۔ جب نکلا تو وہ سفید اور چمکدار تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کسی عیب کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دوسرا معجزہ تھا۔ اس کا ذکر بھی سورہ قصص میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا، آپ علیہ السلام نے دوبارہ بغل میں ہاتھ ڈالا، تو اب جو ہاتھ نکالا تو وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں کہ یہ 9 نشانیوں میں سے ہے، بس یہ دونوں معجزے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 بڑے معجزے عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے نوازا۔ یہاں پر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا پارٹ ختم کرتے ہیں، اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تیسرے پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اس کو آگے بھی شیئر کیجیے، خاص طور پہ نوجوانوں میں، تاکہ ان کا تعلق قرآن حکیم سے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔